ہمارا کرنگی انڈسٹریل ایریا، سائٹ انڈسٹریل ایریا اور کچھ اور انڈسٹریل ایریا وزٹ ہوتا ہے. ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے تاجروں کو. کچھ ایکسپورٹر کہتے ہیں کہ ہمارے فورن سے کچھ گیسٹ آتے ہیں، ہمارے کلائنٹ آتے ہیں، تو ہم ان کو اپنا فیکٹری وزٹ نہیں کروا سکتے. ہم اپنی فیکٹری میں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور روڈ جو بہت ضروری ہے، جو سرکار کا کام ہے، وہ نہیں بن رہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سرکار سے کہ جلد سے جلد روڈ بن جائیں تاکہ تمام انڈسٹری کو آسانی ہو؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا. ہمارے یہاں جو بزنس کے لوگ ہیں نا، ان کی بڑی اس وقت سوچ چل رہی ہے پازیٹیو، اور وہ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں، بہت سارا سرمایہ کار لے کر آئیں. اور ہمارے یہاں لوگ آتے بھی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے روڈز ہیں، خاص کر آپ بات کریں کورنگی انڈسٹریل ایریا کی، خاص کر بات کریں سائٹس وغیرہ کی، تو اتنے روڈز اس وقت ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں اس وقت کہ اگر آپ معائنہ کریں یہاں پہ آ کے تو آپ خود کہیں گے کہ یار جو روڈ ٹوٹے ہوئے ان کو بنوا دو، جو چھوٹے پیچ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو خود صحیح کروا دو. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ کنٹینرز کا زیادہ ہے یہاں پہ نا. آپ کو پتہ ہے کہ سارا مال آتا بھی کنٹینرز میں جاتا بھی، اتنے ہیوی وہیکلس وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے روڈ خراب ہو جاتا ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے. کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس تو ماشاءاللہ ہر چیز پوری مشینری موجود ہے. اگر تھوڑا سا گورنمنٹ اس بارے میں کام کرنے کا کہے کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال بھر بعد جہاں وزٹ ہو یہاں کا، تو پتہ چل جائے بھائی کون سا روڈ ٹوٹا ہوا ہے. ابھی دیکھیں بارشیں ہو جائیں گی، پھر اور بیڑا غرق ہو جائے گا روڈوں کا. تو تھوڑا سا اس میں چاہیے خاص کر اسپیشلی طور پہ سندھ گورنمنٹ کو کہ جیسے لاہور کے اندر چل رہا ہے سلسلہ کہ وہاں پہ آپ جا کے انڈسٹریل پارک چیک کریں، جیسے قائد اعظم انڈسٹریل پارک ہے، سندر انڈسٹریل پارک ہے. تو آپ بلیو کیجیے گا کہ وہاں جا کے وہاں کے رنگ روڈس دیکھیں لاہور کے، وہاں کے آپ کا موٹر ویز جا کے دیکھیں، خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہاں کی جگہ میٹرو بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں، آپ وزٹ کریں وہاں کا. میں تو جب جاتا ہوں پنجاب تو میں تو یقین کیجیے گا میرا تو بس چلتا ہے کہ میں وہیں جا کے زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں. تو میرا تو خیال یہی ہے بہت تھوڑا سا اگر توجہ دی جائے میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پنجاب جاتے ہیں تو وہاں پہ قائد اعظم انڈسٹریل پارک بھی نیا بنا ہے، ریسنٹلی ہوا ہے. اس سے پہلے سندر اسٹیٹ پارک بنا ہے وہاں پہ. یہ سب وہ انڈسٹریل ایریا ہیں جو ابھی نئی مثال موجود ہے آپ کے پاس کہ وہاں جا کے وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہاں کے روڈس دیکھیں کس طرح کے روڈس بنے ہوئے ہیں، وہاں کے موٹر ویز جا کے دیکھیں، وہاں کا رنگ روڈ دیکھیں. آپ بلیو کیجیے گا کہ لاہور جانے کے بعد کم سے کم ایک دفعہ آدمی سوچتا ضرور ہے کہ یار کیا کہ میں واقعی پاکستان کے کسی شہر میں آیا ہوں. تو کراچی بڑا خوبصورت شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، صرف تھوڑی سی توجہ مانگ رہا ہے. ابھی میرے خیال ہے 5-6 دن ہی ہوئے ہیں، 1 ہفتہ ہوا ہے. بزنس کمیونٹی کو باقاعدہ بلایا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، ان سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی ہے. تو اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، ہر 2-3 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے بیٹھک بھی ہونی چاہیے، اس طرح کی ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے. اور جو بزنس کمیونٹی کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں، یہ بھی نہیں کہ ہم آپ سے بہت بڑی فرمائشیں کر رہے ہیں. یہ فرمائش یہ ہے کہ روڈس اچھے کر دو کورنگی انڈسٹریل ایریا کے، جو روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو بہتر بنا دو، جو سائڈ والوں کو پرابلم آ رہی ہے، تاکہ باہر کے جو ممالک کے لوگ آئیں نا ہمارے یہاں، ہم ان کو اچھی طرح اپنی فیکٹری وزٹ کروا دیں. وہ کہتے ہیں یار اتنے تمہارے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تمہارے کنٹینر چل رہا ہے. کنٹینر تو ظاہر ہے روڈ تو ٹوٹیں گے، انڈسٹریل بات ہے، بھاری کنٹینرز ہوتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سی بڑی بات ہے. ہمارے یہاں سندھ گورنمنٹ کے پاس ساری مشینری موجود ہے. ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس کا جائزہ لینا چاہیے، سلسلہ لینا چاہیے کہ کیا روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم اپنی اس پہ توجہ دے دیں تو ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں، دوسروں سے بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور کر سکتی ہے، مزید اچھا اپنا کو بہتر کر سکتی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ اگر جتنا آپ لوگ اس پہ کام کریں گے، محنت کریں گے، اتنا ہی آپ کا فائدہ بھی ہوگا اور اتنا ہمارا فائدہ بھی ہوگا. جی شہزاد مبین صاحب، آج آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو اور سرکار کو؟ میں پاکستانی عوام کو یہ کہوں گا کہ بھائی 2025 اسٹارٹ ہو چکا ہے خیر کے ساتھ، جنوری گزر چکا ہے، اب آپ فروری میں آ کے کھڑے ہو گئے. خیر سے اپنی سوچ کو، اپنے لوگوں کو اچھا سوچیں، بھلا کرنے کی کوشش کریں. اپنے چاہے کوئی بھی آپ کے ملازمین ہوں، چاہے آپ کی عوام ہو، چاہے کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، اگر ہمارے دل میں اس چیز کا خیال رہے گا کہ بھی ہم نے دوسروں کا خیال کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کرم کرے گا، ہمارے یعنی کہ کاروباروں کو بھی ترقی دے گا. بس میرا مختصر یہ تھا بھائی، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے چلیں. زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس بات کا احساس اپنے بچوں کو بھی دیں. اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کہیں آپ کو ہماری ضرورت ہو ہم جہاں بلائیں گے پہنچ جائیں گے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اس شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اپنے شہر کو آگے کام کرنے کے لیے. آپ کو ہم کہیں پیچھے نہیں پائیں گے. ماشاءاللہ کراچی جو ہے بہت بڑا حصہ دیتا ہے ٹیکس کے حوالات اس کے حوالے سے،
اور پنجاب کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اس وقت کام لے کے چل رہا ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے. اور میری خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ کراچی کا 2025 طے کر کے اٹھیں کہ ہم نے کراچی کو لاہور سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دینا ہے, اور یہ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ کام موومنٹ شروع ہو چکی ہے خیر کے ساتھ نا. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے پوری کہ 2025 جو ہے آپ کے لیے بہت ایک سندھ کے لیے بہت اچھا لینے کے لے کر آیا ہے, اور سندھ والے انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پہ کراچی واقعی روشنیوں کا شہر تھا اور روشنیوں کا شہر رہے گا اور ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اچھا شہزاد مبین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم دیا. اچھا ناظرین, علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں. جلد حاضر ہوں گے نئے عنوان, نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.